بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الادب سے عربی زبان میں گفتگو کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں، یعنی تکلموا باللغۃ العربیہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سلسلۃ التکلم مع الصدیق شروع کیا تھا، یعنی دوست کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ۔ الف اور با پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل جیم پڑھیں گے۔ سلیم اور زاہد یہ دونوں دوست ہیں۔ یہ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ جیم، سب سے پہلے سلیم زاہد سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، حل شریبہ خالد الشایا بالمساء۔ حل یعنی کیا، شریبہ یعنی پیا، خالد ایک بندے کا نام ہے، الشایا یعنی چائے، بالمساء یعنی شام میں۔ سلیم نے زاہد سے سوال کیا، حل شریبہ خالد الشایا بالمساء، کیا خالد نے شام میں چائے پی؟ حل شریبہ خالد الشایا بالمساء، کیا خالد نے شام میں چائے پی؟ تو زاہد جواب دیتا ہے، نعم شریبہ خالد الشایا بالمساء، جی ہاں خالد نے شام میں چائے پی۔ شائے یعنی چائے، مساء یعنی شام۔ جو نئے الفاظ آ رہے ہیں، ایسے الفاظ جن کے معنی آپ کو یاد نہیں ہیں، ہو سکے تو ان الفاظ کو اور ان کے معنی کو لکھ لیا کریں اور ان کا استعمال کیا کریں۔ استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل الفاظ یاد رہیں گے۔ تو سب سے پہلے سلیم نے سوال کیا، حل شریبہ خالد الشایا بالمساء، کیا خالد نے شام میں چائے پی؟ تو زاہد نے جواب دیا، نعم شریبہ خالد الشایا بالمساء، جی ہاں خالد نے شام میں چائے پی۔ پھر سلیم پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، حل شریبو الشایا معک فی الفندق۔ حل یعنی کیا، شریبو انہوں نے پیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے شریبو، شریبہ شریبہ شریبو، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ شریبو انہوں نے پیا، الشایا چائے، معک تیرے ساتھ، فی الفندق ہوٹل میں۔ فندق کا معنی ہے ہوٹل۔ تو سلیم پوچھتا ہے، حل شریب الشایا معک فی الفندق، کیا انہوں نے تیرے ساتھ ہوٹل میں چائے پی؟ حل شریب الشایا معک فی الفندق، کیا انہوں نے تیرے ساتھ ہوٹل میں چائے پی؟ زاہد، لا بل شریب القہوۃ فی الفندق، لا یعنی نہیں، بل یعنی بلکہ، شریبو انہوں نے پیا، القہوۃ کافی، فی الفندق ہوٹل میں۔ لا بل شریب القہوۃ فی الفندق، نہیں بلکہ انہوں نے ہوٹل میں کافی پی۔ سلیم نے سوال کیا، حل شریب الشایا معک فی الفندق، کیا انہوں نے تیرے ساتھ ہوٹل میں چائے پی؟ تو زاہد جواب دیتا ہے، لا بل شریب القہوۃ فی الفندق، نہیں بلکہ انہوں نے ہوٹل میں کافی پی۔ قہوہ کا معنی ہے کافی، ٹھیک ہے، شائے کا معنی چائے اور قہوہ معنی کافی۔ پھر سلیم پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، حل یشربو ابنک الشایا، کیا تیرا بیٹا چائے پیتا ہے؟ حل یعنی کیا، یشربو پیتا ہے، یشربو مضارع کا صیغہ ہے، یعنی پیتا ہے، ابنک تیرا بیٹا، الشایا یعنی چائے۔ حل یشرب ابنک الشایا، کیا تیرا بیٹا چائے پیتا ہے؟ تو زاہد جواب دیتا ہے، لا بل یشرب الحلیب کل صباح، لا یعنی نہیں، بل یعنی بلکہ، یشرب الحلیب وہ دودھ پیتا ہے، کل صباح ہر دن صبح۔ سلیم سوال کرتا ہے، حل یشرب ابنک الشایا، کیا تیرا بیٹا چائے پیتا ہے؟ تو زاہد جواب دیتا ہے، لا بل یشرب الحلیب کل صباح، نہیں بلکہ وہ ہر صبح دودھ پیتا ہے، حلیب کہتے ہیں دودھ کو۔ سلیم، کم مرتن تشرب الشایا فی الیوم، کم مرتن کتنی مرتبہ، تشرب الشایا تو چائے پیتا ہے، آپ چائے پیتے ہو، فی الیوم ایک دن میں، یعنی دن میں آپ کتنی مرتبہ چائے پیتے ہو؟ سلیم، کم مرتن تشرب الشایا فی الیوم، آپ دن میں کتنی مرتبہ چائے پیتے ہو؟ زاہد جواب دیتا ہے، اشرب الشایا مرتین فقط فی الیوم، اشرب الشایا میں چائے پیتا ہوں، مرتین فقط صرف 2 مرتبہ، فی الیوم ایک دن میں، مرتین یعنی 2 مرتبہ۔ اشرب الشایا مرتین فقط فی الیوم، میں دن میں صرف 2 مرتبہ چائے پیتا ہوں۔ پھر سلیم پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے،
حل خرج زید مع الاخلاء لنزہتی، حل یعنی کیا، خرجہ یعنی نکلا، زید ایک بندے کا نام ہے، مع الاخلاء دوستوں کے ساتھ، لنزہتی سیر کے لیے۔ سلیم نے سوال کیا کیا زید دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے نکلا؟ نکلا یعنی گیا، خرجہ کا معنی ہے نکلا، لیکن مراد کیا ہے؟ گیا۔ حل خرج زید مع الاخلاء لنزہتی، کیا زید دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے گیا؟ تو زاہد جواب دیتا ہے نعم خرج زید مع اخلائہ للنزہتی، جی ہاں زید اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے گیا۔ نعم یعنی جی ہاں، خرجہ یعنی نکلا گیا، زید مع اخلائہ اپنے دوستوں کے ساتھ، للنزہتی سیر کے لیے۔ تو زاہد نے جواب دیا نعم خرج زید مع اخلائہ للنزہتی، جی ہاں زید اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے گیا۔ سلیم، پھر سلیم نے سوال کیا، پوچھا حل خرجت مع عائلتک للنزہتی یوم الاربعاء، حل یعنی کیا، خرجتا تو نکلا، مع عائلتک اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، للنزہتی سیر کے لیے، یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن، ٹھیک ہے۔ تو سلیم نے سوال کیا کیا تو بدھ کے دن اپنے خاندان کے ساتھ سیر کے لیے نکلا؟ کیا آپ بدھ کے دن اپنے خاندان کے ساتھ سیر کے لیے نکلے یعنی گئے؟ یا رسول اللہ، حل خرجت مع عائلتک للنزہتی یوم الاربعاء، کیا تو اپنے خاندان کے ساتھ بدھ کے دن سیر کے لیے گیا؟ تو زاہد جواب دیتا ہے نعم جی ہاں، خرجت میں نکلا، میں گیا، مع عائلتی اپنے خاندان کے ساتھ، للنزہتی سیر کے لیے، یوم الاربعاء بدھ کے دن۔ نعم خرجت مع عائلتی للنزہتی یوم الاربعاء، جی ہاں میں اپنے خاندان کے ساتھ بدھ کے دن سیر کے لیے گیا۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین، ترجمو الی العربیہ ما یاتی، یعنی درج ذیل عبارات کا عربی میں ترجمہ کرو۔ نمبر 1، اسلم روزانہ صبح کے وقت سیر کو جاتا ہے۔ جاتا ہے، ایسے جانے کے لیے جو ہے نا عربی میں ذہبہ استعمال ہوتا ہے، ذہبہ یذہب جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں خرجہ استعمال ہوا ہے، خرجہ کا معنی ہے نکلا، خرجہ کو جانے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے آپ یہاں پہ خرجہ یعنی خرجہ سے مضارع کا صیغہ یخرجو یا پھر یذہبو دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ یخرجو اسلمو، ٹھیک ہے، کہاں جاتا ہے؟ سیر کے لیے، للنزہتی کب جاتا ہے؟ روزانہ صبح کے وقت، یعنی کل صباح۔ اسلم روزانہ صبح کے وقت سیر کو جاتا ہے۔ یخرج اسلم للنزہتی کل صباح، اسلم روزانہ صبح کے وقت سیر کو جاتا ہے۔ یخرج اسلم للنزہتی کل صباح، یا پھر آپ یذہب لگا سکتے ہیں، یذہب اسلم للنزہتی کل صباح۔ یخرج لگائیں یا یذہب لگائیں دونوں درست ہے، لیکن زیادہ مناسب ہے یخرج، کیونکہ سبق میں وہی استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، زیادہ چائے پینا صحت کو نقصان دیتا ہے۔ زیادہ چائے پینا، شرب الکثیر من الشائے، زیادہ کے لیے کثیر استعمال ہوتا ہے، شرب الکثیر من الشائے زیادہ چائے پینا، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں شرب الشائی کثیراً، زیادہ چائے پینا صحت کو نقصان دیتا ہے، یضار بالصحہ، یضار نقصان دیتا ہے، بالصحہ صحت کو، زیادہ چائے پینا صحت کو نقصان دیتا ہے، شرب الکثیر من الشائی یا شرب الشائی کثیراً یضار بالصحۃ، زیادہ چائے پینا صحت کو نقصان دیتا ہے۔ نمبر 3، کل میں ابو کے ساتھ سیر کو جاؤں گا۔ کل کے لیے غدن استعمال ہوتا ہے، میں جاؤں گا اذهب یا اخرجو، ٹھیک ہے، سیر کے لیے لنزہتی، ابو کے ساتھ مع الابی، ٹھیک ہے، کل میں ابو کے ساتھ سیر کو جاؤں گا۔ اذهب غدن مع ابی، اذهب غدن مع الابی للنزہتی، یا پھر اخرج لگا دیں، اخرج غدن للنزہتی مع ابی، اخرج غدن مع ابی للنزہتی، اس طرح کر لیں، مع ابی کو پہلے لے آئیں، اخرج غدن مع ابی للنزہتی، اخرج غدن میں کل جاؤں گا، مع ابی اپنے باپ کے ساتھ، للنزہتی سیر کے لیے، ٹھیک ہے، میں کل ابو کے ساتھ سیر کو جاؤں گا، اخرج غدن مع ابی للنزہتی۔ نمبر 4، کیا تم ناشتے کے بعد چائے پیتے ہو؟ کیا کے لیے حل، تم پیتے ہو، تشربو
ناشتے کے بعد بعد الفطوری چائے الشائے، کیا تم ناشتے کے بعد چائے پیتے ہو؟ حل تشرب الشائے بعد الفطور، کیا تم ناشتے کے بعد چائے پیتے ہو؟ حل تشرب الشائے بعد الفطور۔ نمبر 5، میں نے مہمانوں کے ساتھ چائے پی، میں نے مہمانوں کے ساتھ چائے پی، میں نے چائے پی اشربو، پی ماضی سے لائیں گے، ٹھیک ہے، میں نے چائے پی شربتو، مہمانوں کے ساتھ مع الضیوفی، میں نے مہمانوں کے ساتھ چائے پی شربت الشائے مع الضیوف، ضیف کا معنی ہے مہمان، اس کی جمع ہے ضیوف، میں نے مہمانوں کے ساتھ چائے پی شربت الشائے مع الضیوف، شربت الشائے مع الضیوف۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق میں جو بھی آپ کو نئے الفاظ ملے، یعنی ایسے الفاظ جو آپ کے لیے نئے ہیں، ان الفاظ کو اچھی طرح لکھ لیں، لکھنے کے بعد بار بار استعمال کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں، جیسے چائے عام طور پر ہر دن کوئی نہ کوئی پیتا ہے، تو اس کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے شائے، اسے یاد کر لیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی تبھی بولیں جب اچھی طرح بولنا آپ کو معلوم ہو جائے، نہیں، بلکہ جتنا لفظ آپ جانتے ہیں، جتنے الفاظ آپ کو یاد ہیں، ان کے لیے عربی میں جو الفاظ آتے ہیں وہ استعمال کریں۔ چائے کے لیے چائے کی عربی جو آتی ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو استعمال کر لیں اسے، ٹھیک ہے۔ جب کہتے ہیں مجھے چائے دو، تو سب کہہ سکتے ہیں مجھے شائے دو، شائے کا لفظ استعمال یاد ہو گیا تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شائے دو، ٹھیک ہے۔ جو لفظ یاد ہو جائے نا، اسے استعمال کیا کریں، استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ لفظ یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح کبھی نہ کبھی انشاءاللہ عز و جل اچھی طرح عربی بولنا سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔